وہ سارے US پاکستان ریلیشن شپ اور پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے اوپر اپنے بیکار قسم کے آرٹیکلس اور ایسیز لکھتے رہتے ہیں جن کی ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے علاوہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی طرح سے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ اصل میں جو کریٹو پوٹینشیل ہوتا ہے سوشل سائنسز کا وہ کسی معاشرے کے انٹرنل ڈائنامکس کو کہ طبقاتی کشمکش کس قسم کی ہے, انکم انیکویلٹی کیسی ہے, جابس کا کیا ہوگا, عورت کا کیا ہوگا, بچے کا کیا ہوگا, ورکر کے کیا حالات ہیں, اسٹرکچر کیا ہے پالیٹکس کا, عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ کام ہوتا ہے سوشل سائنسز کے کرنے کا جس کی ریفلیکشن آپ کو فکشن میں بھی ملتی ہے, نان فکشن میں بھی ملتی ہے, لٹریچر میں ملتی ہے, آرٹ فارم میں ملتی ہے, کارٹون میں ملتی ہے, ادب میں ملتی ہے, ناول میں ملتی ہے, تو اور ڈاکیومنٹری کے اندر ملتی ہے. تو یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں بلال AI کی طرح کے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, جب آپ ان کی کریٹیوٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک مستقبل ہے. بیکاز جو لوگ اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں جب آپ ان کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی, لیکن یہ جو نئی انٹیلیجنس ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کو ایک ہوپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں نیو یارک میں ہوں اور نیو جرسی میں اتوار کے دن میں پسکاٹا وے کے اوپر میں ایک مقامی ہوٹل ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی کا ایک سیمینار ہوگا ٹرانسنیشنل ریپریشن کے حوالے سے, پاکستان کے حالات کے حوالے سے, عمران خان کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے. اور اس کا میں ایک آپ کو امیج دکھاتا ہوں, لیکن اس کا رجسٹرڈ نمبر میرے پاس نہیں ہے جس پہ آپ کو رجسٹریشن کے لیے کال کرنے کی ضرورت ہے. وہ نمبر مجھے ملے گا تو میں ٹویٹ بھی کر دوں گا, آپ کو دوبارہ دکھا بھی دوں گا, کیونکہ وہاں ظاہر ہے سیکورٹی چیک ہوگا اور آپ کو اپنے ID کارڈس لے کے آنے ہوں گے. اگر آپ ہیں نیو جرسی کے ایریا میں, نیو یارک میں ہیں اور آپ وہاں آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اور بھی بہت لوگ ہوں گے, آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہوگی, آپ وہاں پہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سیمینار کے اندر. اچھا, موونگ فارورڈ دو میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو ہندوستان کے جو کامرس منسٹر پیوش گوئل نے جو کہا تھا کہ بہت جلدی ہم ایک فریم ورک دے دیں گے امریکہ اور ہندوستان کے ٹریڈ ریلیشن شپ کا, وہ فریم ورک انہوں نے دے دیا ہے. اور اس میں ٹرمپ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ کے صدر نے جو ان کا پہلے پریزیڈینشیل آرڈر تھا جس میں انہوں نے رشین آئل کے چکر میں 25% ڈیوٹی ہندوستان پہ لگائی تھی, اسے انہوں نے ریسنڈ کر دیا ہے, یعنی کہ کینسل کر دیا. اچھا, بھی کینسلیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ہندوستان نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ اب روس کا تیل نہیں خریدیں گے تو پھر اس اسٹیج پہ اس کی کینسلیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, بیکاز اگر ہندوستان روس کا تیل خریدے گا ہی نہیں تو پھر اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں, ہفتوں, مہینوں میں ہندوستان روس سے اپنا تیل خریدنا بالکل بند کر دے گا. اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اب امریکہ اور وینیزویلا سے تیل خریدے گا. تو یہ ہندوستان کی خاصی اسٹیپنگ ڈاؤن ہے جس کو کہ ہندوستان کی اپوزیشن جو ہے اسٹیج پہ بہت کرٹیکلی دیکھتی ہے. لیکن ہندوستان نے یہ بھی کمٹ کیا ہے کہ وہ 500 بلین, یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ $500 بلین کا امریکن پروڈکٹ جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہوگا, ادر انرجی پروڈکٹس ہوں گے, مشینری ہوگی, ٹیکنالوجی ہوگی, اس کے علاوہ اس میں بوئنگ طیارے, بوئنگ کمرشل پلینز ہوں گے, ان کے انجنز ہوں گے, وہ ہندوستان اگلے 5 سال میں $500 بلین کا امریکن پروڈکٹ خریدے گا. اور امریکن پروڈکٹس اکثر جو ہیں اس پہ ہندوستان اپنی ڈیوٹیز کو یا تو 0% کے قریب لے آئے گا یا اس کو بہت زیادہ ریڈیوس کرے گا. البتہ جس چیز میں ہندوستان کی حکومت نے, نریندر مودی کی حکومت نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ڈیمانڈ ماننے سے انکار کر دیا ہے, وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اور سٹیپل ان کی مختلف قسم کی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں جس میں ویٹ ہے, بارلے ہے, اس میں رائس ہے, اس میں فروٹس ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو کسان ہے اس کے انٹرسٹ مجروح ہوتے ہیں, اس لیے انہوں نے ایگریکلچر جو مارکیٹ ہے اس کو امریکہ کی پروڈکٹس کو لینے سے انہوں نے اس پہ ڈیوٹیز بہت کم نہیں کی, اس کو لینے سے انہوں نے انکار کر دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ٹائم پیریڈ میں 24 گھنٹے میں جب وہ ایئر فورس 1 میں ٹریول کر رہے تھے تو انہوں نے ایک تو کہا کہ ہمیں یوکرین اور روس کے حوالے سے بڑی اچھی پازیٹیو خبر ہے, لیکن ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارا جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کا وہ بڑا کامیاب ہوا ہے اور ایران ڈیسپریٹ ہے ہمارے سے ایک ڈیل کرنے کے لیے. مزے کی بات مجھے پتہ چلی کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ فیس ٹو فیس میٹنگ ہوئی ہے امریکن ڈیلیگیشن اور ایرانین ڈیلیگیشن میں. فیس ٹو فیس میٹنگ نہیں ہوئی. یہ میٹنگز کا سٹرکچر یہ ہے جو 8 گھنٹے میٹنگز ہوتی رہی ہیں کہ ایک بلڈنگ کے مختلف کمروں میں یا بلڈنگ کے ایک